دوستو یوں تو ہم سب جانتے ہیں کہ سرزمین پاکستان پر ایک ایسا علاقہ بھی پایا جاتا ہے جسے ہم علاقہ غیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جبکہ جغرافیائی اور قانونی طور پر یہ پاکستان کی حدود کے اندر تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس قبائلی علاقے میں ابھی تک پوری طرح پاکستان کے قوانین نافذ نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارے بہت کم دوست اس حقیقت سے آشنا ہوں گے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے پاس بھی ایک علاقہ ایسا ہے جو کہ بظاہر اس کلمہ رو میں شامل ہے، لیکن وہاں پر ایک ایسا قبیلہ آباد ہے جو نہ تو بھارتی قوانین کو تسلیم کرنے پر تیار ہے اور نہ ہی وہ مہذب انداز زندگی اپنانے پر رضامند ہے، بلکہ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا طرز زندگی اس نوعیت کا ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان جنگلی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں جن کی کہانیاں آج کی 21ویں صدی میں صرف کتابوں تک محدود ہیں۔ تو غریب جزیرہ جو کہ 36 کلومیٹر پر محیط ہے کا زیادہ تر رقبہ اگرچہ بھارتی سرزمین کا حصہ ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ تھائی لینڈ اور برما کے پڑوس میں ہونے کے ناطے وہاں کی حکومتیں بھی اس کی ملکیت کی دعوے دار ہیں۔ اس جزیرے پر جہاں دیگر گھنے درختوں کی بہتات ہے، وہاں اس جزیرے پر میرجان کے باغات بھی اس کے حسن کے ضامن ہیں، جو کہ تقریباً 5 سے 8 کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس جزیرے کی انفرادیت یہ باغات نہیں، بلکہ اس پر بسنے والے وہ مکین ہیں جن کی تعداد 50 سے 400 تک بتائی جاتی ہے۔ یہ وہ انسانی گروہ ہیں جن کی نہ صرف اپنی زندگی اسی جزیرے کی رنگینیوں سے مانوس ہے، بلکہ یہ نسل در نسل اس کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے اسے کسی طور بھی چھوڑنے پر رضامند نہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے اپنے رسم و رواج ہیں جن کو یہ اپنی زندگی کے قوانین سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہے۔ ناظرین محترم، اگرچہ یہ ممکن تو نہیں لگتا کہ آپ کبھی اس انسانی بستی میں قدم رکھنے کی زحمت کر سکیں، لیکن اگر سوئے اتفاق یہ ممکن بھی ہو جائے تو آپ وہاں پر اس انسانی قبیلے کو دیکھیں گے جس کے افراد کالی رنگت کے حامل ہیں اور ان کے اجسام بھی مہذب لباس سے قطعی طور پر بیگانے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں میں نیزے اٹھائے آپ کو ایک عجوبہ تصور کرتے ہوئے حملے کی غرض سے آپ کی طرف لپک بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ انہیں ان کے علاقے میں آنے کا مقصد سمجھانے کی کوشش بھی کریں تو حاصل ہوگا، کیونکہ یہ لوگ کسی بھی مہذب زبان سے ناشنا ہے۔ دوستو، ایک سروے رپورٹ کی روشنی میں 2001 میں اس جزیرے کے مکینوں کی کل آبادی 117 نفوس پر مشتمل تھی، لیکن اس کے 10 سال بعد یعنی 2011 میں کیے جانے والے سروے نے اس وقت دنیا کو حیران کر دیا جب یہ انکشاف ہوا کہ ان کی آبادی کم ہو کر صرف 40 رہ گئی ہے، جو کہ انتہائی خطرے کی علامت تھی، جس کی وجہ سے بھارتی حکومت نے ان کی نسل کو بچانے کے لیے کوشش کی کہ ان کو مہذب دنیا میں آنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ اور جب اس مقصد کے لیے بھارتی حکومت کی ایک ٹیم نے اس جزیرے کا دورہ کیا تو انہیں اپنی جان کے لالے پڑے، چونکہ وہ لوگ نہ تو ان کی زبان سمجھتے تھے بلکہ ان کو اپنا دشمن خیال کرتے ہوئے ان پر حملہ آور بھی ہوئے۔ لیکن اس سے بھی قبل مارچ 1867 میں اس جزیرے پر ایک بحری جہاز کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ بھی خاص طور پر ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کا حامل ہو سکتا ہے۔ جب وہ اپنے 106 مسافروں کے ہمراہ یہاں سے گزر رہا تھا کہ دوران سفر اس میں کوئی خرابی واقع ہو گئی اور اسے یہاں رکنا پڑا، جس کے بعد اس کے مسافروں نے جہاز سے نیچے اتر کر وہاں کے ماحول کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے قد اور کالے رنگ کے حامل کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں نیزے اٹھائے ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے بعد انہیں جہاز میں چھپ کر اپنی جان بچانا پڑا، جبکہ بعد ازاں وہاں سے نکلنے کے لیے انہیں بھارتی نیوی کی ایک ریسکیو ٹیم کی امداد کی ضرورت پیش ہے اور وہ بخیریت وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد 1880 میں برطانوی حکومت نے ایک اور ٹیم کو اس علاقے کے لوگوں کی بود و باش سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا، جنہوں نے یہاں آ کر دیکھا کہ اس علاقے کے مکین اپنے جسموں پر درختوں کے پتے لپیٹتے ہوئے ان سے لباس کا کام لے رہے ہیں۔ انہوں نے اشاروں کی زبان میں انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن اس وحشی قبیلے کے لوگوں نے نہ صرف ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا بلکہ ان پر حملہ آور بھی ہوئے، جس کے بعد ٹیم کے افراد زبردستی ان میں سے 6 افراد کو اپنے ساتھ لے کر واپس آ گئے، جن میں 4 بچے اور 1 مرد اور عورت شامل تھے۔ لیکن اس کے بعد اس ٹیم کا انچارج اپنے ایک مضمون جو کہ اس دور کے اخبارات کی زینت بھی بنا میں لکھتا ہے کہ یہاں آ کر وہ سب لوگ کسی پرزار بیماری کا شکار ہو گئے، جن میں سے ان 2 مرد و عورت کی جان بچانا تو ممکن نہ ہو سکا
اور وہ اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ اس کے بعد ہم نے ان 4 بچوں کو واپس اسی جزیرے پر چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے بعد ایک تکلیف دہ حصہ اس مضمون کا یہ تھا کہ جب ہم نے ان بچوں کو اس جزیرے پر اتارا تو اس قبیلے کے لوگوں نے نہ صرف ان بچوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ ان کو قتل بھی کر دیا۔ مضمون نگار مزید لکھتا ہے کہ ہمیں گمان ہے کہ شاید انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ وہ بچے مہذب دنیا سے کچھ ایسی بیماری کو ساتھ لے کر آئے ہیں جو کہ قبیلے کے باقی تمام افراد کی موت کا باعث بن سکتی تھی۔ ناظرین، اس واقعے کے 100 سال بعد یعنی 1981 میں اس جزیرے پر ایک اور بحری جہاز جس کو کسی فنی خرابی کی وجہ سے یہاں رکنا پڑا کہ مسافروں نے دیکھا کہ کالی جلد کے حامل کچھ وحشی لوگ اپنے ہاتھوں میں نیزے اٹھائے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس پر جہاز کے کیپٹن نے حکم دیا کہ اگر جان بچانے کے لیے آتشی اسلحے کا استعمال کرنا پڑے تو بھی گریز نہ کیا جائے۔ لیکن یہ محض ایک اتفاق تھا کہ عین اسی وقت ایک موزوں طوفان نے ان جنگلیوں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور یوں وہ لوگ کسی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہ گئے، جس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس جہاز کے مسافروں کو موت کی اس وادی سے نکال لیا گیا۔ دوستو، اس وادی حیرت سے جڑے ابھی اور بھی کئی ایک واقعات ایسے ہیں جن کو پڑھ اور سن کر آپ کی حیرت میں مزید اضافہ ممکن ہے۔ مثال کے طور پر 2004 میں آنے والے سمندری سونامی کی بدولت بتایا جاتا ہے کہ یہ جزیرہ 6 فٹ تک پانی میں ڈوب گیا تھا، اور جب 3 دن کے بعد جبکہ وہ پانی اتر گیا تو بھارتی حکومت کی طرف سے ایک امدادی ٹیم جب وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے جو کہ پتھروں اور تیروں سے مسلح تھے یہ ان کو اپنے قریب آنے سے روک دیا، جس کے بعد مجبوراً اس امدادی ٹیم کے افراد کو وہاں سے واپس آنا پڑا۔ ناظرین، 26 جولائی 2003 کا یہ واقعہ بھی آپ کے لیے کسی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، جب 2 ماہی گیر سندر راج اور پنڈت تیواری جن کی عمریں 48 اور 52 سال تک تھی بدقسمتی سے راستہ بھٹک کر اس جزیرے پر پہنچے، اور جب یہ دونوں افراد اس جزیرے پر اترے تو انتہائی مختصر عرصے میں مقامی قبیلے کے جنگلی لوگوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے اپنے ابتدائی میں عرض کیا تھا کہ اس جزیرے پر انسانی آبادی کی علامات یہی گواہی دیتی ہیں کہ گزشتہ 16,000 سال سے ان جنگلی قبائل کا آباؤ اجداد یہاں رہ رہے ہیں، لیکن ماہرین طب کے مطابق ان کی آبادی کی سست رفتاری سے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نسل میں بیماریوں کے خلاف پائی جانے والی قوت مدافعت انتہائی کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں شرح اموات مہذب دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے